بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مشہور و معروف عالم دین مذہبی اسکالر حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اپنے دعوتی سفر کینیڈا سے پاکستان واپس آ چکے ہیں، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پر فتویٰ لگانے والے ابھی خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور مفتی صاحب کے خلاف یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی نے گستاخی کا فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جن کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے کہ آ گیا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مفتی طارق مسعود صاحب کی گستاخی پر۔ ناظرین کرام، اچھی طرح یاد رکھیے، ان تمام ویڈیوز کا، ان تمام فتووں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی دارالعلوم دیوبند نے اور نہ ہی جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی نے مفتی صاحب کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا ہے۔ باقاعدہ بہت ساری ویڈیوز کے اندر فتویٰ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اور اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر نبی کی گستاخی کے تعلق سے جو فتویٰ موجود ہے، ناظرین کرام، وہ فتویٰ بہت پہلے کا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ ہم ایسے فتویٰ لگانے والوں سے بس یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈریے، اس بات کو یہیں پر چھوڑ دیجئے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے جب کھل کر معافی مانگ لی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، تو پھر آپ اپنی زبان کو لگام کیوں نہیں دے دیتے؟ حقیقت تو یہی ہے جس کو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا تھا کہ یہ فتویٰ لگانے والے در حقیقت مفتی صاحب کی شہرت سے، عزت سے، قابلیت سے جل رہے ہیں، اور یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مفتی صاحب کو اتنی کم عمری کے اندر وہ شہرت عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی، وہ رفعت عطا فرمائی اور وہ قابلیت عطا فرمائی کہ شاید کہ انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک جید عالم دین ہے، ایک عاشق رسول ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے دین کا ایسا کام لے رہا ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ مفتی صاحب کے بیانات سن کر دین اسلام کی طرف رغبت حاصل کر رہا ہے۔ نوجوانوں کی زندگی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، چینجنگ آ رہی ہے، دین سے لگاؤ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نوجوان عمل کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اس لیے آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں جن میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دکھایا جا رہا ہے اور پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، ان کا مفتی طارق مسعود صاحب سے کسی بھی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ ہی مفتی طارق مسعود صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، نہ ہی قرآن کی توہین کی ہے۔ ان سے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوئی ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے اپنے اس جرم کا اعتراف کر لیا، غلطی تسلیم کر لی، تو اب کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف اپنی زبان کو کھولے۔ بلکہ آپ اگر دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو یہ فتویٰ بھی وہاں پر مل جائے گا کہ اگر، اچھی طرح بات کو سمجھنا، اگر کسی سے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور اس کی گستاخی ظاہر ہو جائے، اگر نبی کا گستاخ سچے دل سے، صدق دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اس کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، جب نبی کے گستاخ کے تعلق سے علماء دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب سے تو کوئی گستاخی نہیں ہوئی، البتہ تعبیرات کے اندر، الفاظ کے چناؤ میں ان سے جو خطا ہوئی، غلطی ہوئی، انہوں نے اس کا اقرار کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا
اور معافی بھی مانگی تو آپ کون ہوتے ہیں پھر ان پر فتویٰ لگانے والے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، زیادہ فتوے بازی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باری تعالی علماء دیوبند کی حفاظت فرمائے، زبانی لغزشوں سے، زبانی غلطیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔